امریکہ نے روس سے تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خریدنے والے ممالک کے لیے پابندیوں کی چھوٹ میں مزید 30 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے، جو اس وقت سمندر میں ٹینکروں پر پہلے سے لدے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کے خلاف اسرائیل جنگ کی وجہ سے عالمی توانائی کی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں ٹریجری سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کیا کہ امریکہ اس توسیع کو جاری کرے گا تاکہ سب سے زیادہ کمزور ممالک کو عارضی طور پر سمندر میں پھنسے ہوئے روسی تیل تک رسائی کی صلاحیت فراہم کی جا سکے۔ یہ 17 جون تک جاری رہے گا۔ نئی دہلی، ہندوستان۔ جب دسمبر 2022 میں قطر میں ارجنٹائن کے گونزالو مونٹیل نے اپنے ملک کے تیسرے فیفا ورلڈ کپ ٹائٹل پر مہر لگانے کے لیے پینالٹی کو تبدیل کیا، لیونل میسی کے پرستار وشواس بنرجی نے جنوب مشرقی ہندوستان کے ایک فٹ بال کے دیوانے شہر بنگلور میں بیسلسٹی کی فتح کا جشن منایا۔ اپنے جوش کو روکنے میں ناکام بنرجی نے چیخ ماری اور اپنی قمیض کو دور پھینک دیا جب وہ آدھی رات کے قریب ایک گلی کراسنگ پر ایک بڑی اسکرین پر میچ دیکھ رہے تھے۔ اپنی نسل کے بہت سے نوجوانوں کی طرح فائنور تھی، جسے وہ ایک دائمی طور پر آن لائن نوجوان کہتی تھی۔ وہ میوزک گروپس، ٹی وی شوز اور فلموں کا جنون رکھتی تھی اور اپنی دلچسپیوں کے بارے میں لامتناہی آن لائن بات کرنے کا موقع کبھی نہیں گنوایا۔ جب چیٹ جی پی ٹی 2022 میں شروع ہوا تو اس نے فوری طور پر صلاحیت دیکھی۔ انہوں نے ٹیک کرنچ کو بتایا، آئی کسی بھی صارف کو کسی بھی کردار کی نقل دے سکتا ہے، نہ صرف اپنی پسندیدہ دنیاؤں کو دیکھنے یا ان کے بارے میں بات کرنے، بلکہ ان کے اندر رہنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رول پلے اور وسرجن جو شائقین ہمیشہ چاہتے تھے اچانک پیمانے پر ممکن ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ اپنے دوست امیت بھٹنار کو لایا جو مائنکرافٹ گیمز بنانے میں بڑا ہوا، اور پریتیش کدیوالا، اور ان تینوں نے اسٹیٹس اے آئی بنانا شروع کیا، ایک گیم فائٹ سوشل میڈیا ایپ جہاں صارفین کسی بھی کائنات میں کوئی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایپ باضابطہ طور پر پچھلے سال اس ٹیل سے باہر آئی تھی۔ سروائیور 48 پر کاسٹ میٹ کمیلا کارتھیگیسو کے ساتھ کائل فریزر کے اتحاد نے اسے فتح تک پہنچانے میں مدد کی۔ اب یہ جوڑا ایک نئی جگہ میں ٹیم بنا رہا ہے، اسی طرح کے نتائج کی امید میں وہ ایک ساتھ کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ منگل کو نئے شریک بانی پاپ کلپ متعارف کروا رہے ہیں، ایک مقصد پر مبنی سماجی احتساب ایپ جس سے وہ امید کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی زیادہ بامعنی شکل بن جائے گی۔ گیم میں ان کے تجربات، کھیل کے بعد اور نفسیات کے مثبت اصولوں سے متاثر ہو کر پاپ کلپ کا خیال لوگوں کو ان کے ذاتی اہداف سے نمٹنے کے لیے اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ صحت اور تندرستی کا مقصد ہو یا مکمل طور پر کچھ اور۔ منگل کو گوگل کی سالانہ ڈیولپر کانفرنس سے پہلے ایپل نے وائس اوور، وائس کنٹرول، لائیو ریکگنیشن اور ویڈیوز کے لیے ریئل ٹائم کیپشن جنریشن جیسی خصوصیات کے لیے ایپل انٹیلیجنس کے ذریعے چلنے والی کئی نئی ایکسیسبلٹی اپ ڈیٹس کا اعلان کیا۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ ویژن پرو کے صارفین اس اپ ڈیٹ کا استعمال کر سکیں گے۔ کمپنی نے کہا کہ وائس اوور میں ایپل انٹیلیجنس کا امیج ریکگنیشن فیچر امیج کو بہتر طور پر سمجھے گا اور اس کی مزید تفصیل سے وضاحت کرے گا۔ مثال کے طور پر یہ ایک بل دیکھ سکتا ہے اور تفسیر رقم اور مقررہ تاریخ۔ ایپل نے کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ فیچر تصاویر اور ذاتی ریکارڈ کو بھی بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ میٹا مصنوعی ذہانت پر اس کی بڑھتی ہوئی توجہ سے منسلک ایک بڑی تنظیم 9 کے حصے کے طور پر اس ہفتے 2 بار رائٹرز نے ان منصوبوں سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ کٹوتیاں میٹا کے تقریباً 10% افرادی قوت کی نمائندگی کرتی ہیں اور بدھ کو شروع ہونے کی توقع ہے۔ کمپنی کی فائلنگ کے مطابق مارچ کے 77,986 ملازمین تھے۔ لاہور گرامر سکول مبینہ طور پر گرمی کی شدید لہر کے حالات کی وجہ سے 24 اگست 2026 تک تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کے فیصلے 20 تک چھبے کے فیصلے کے باوجود طلباء کو گرمیوں کی چھٹیوں میں اچھی طرح کلاسوں میں شرکت جاری رکھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ 364 ٹی بلاک جوہر ٹاؤن لاہور میں ایل جے سینئر بوائز برانچ کے طلباء کو اسکول انتظامیہ کی طرف سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جس میں گریڈ ڈول کے طلباء کو بدھ 10 جون 2026 تک باقاعدہ کلاسز جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہواوے نے چین میں کنگیون مندوسو 73 کو 27 انچ کے چارک مانیٹر کے طور پر اعلان کیا ہے، جو بنیادی طور پر دفتر اور انٹرپرائز کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ مانیٹر میں کچھ تصریحات بھی شامل ہیں جو عام طور پر گیمنگ ڈسپلے میں پائی جاتی ہیں، بشمول ایک اعلی ریفریش ریٹ اور ڈوئل موڈ ڈسپلے آپشن۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے جموں و کشمیر کے پناہ گزینوں کے لیے مالی امداد میں نمایاں اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس سے ان کے ماہانہ گزارا الاؤنس کو 70% بڑھا دیا گیا ہے۔ 3,500 سے روپے 6,000 فی شخصیہ فیصلہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کے دوران کیا گیا۔ پائیدار فیشن برانڈ ایولین اور انتہائی فاسٹ فیشن چین اخلاقی صارفی کے اسپیکٹرم کے مخالف سروں پر کافی حد تک ہیں۔ ان میں بہت زیادہ مشترک نظر نہیں آتی ہے، سوائے اس حقیقت کے کہ اب وہ ایک ہی گروپ کی ملکیت ہیں۔ امریکی اس حقیقت کے کہ اب وہ ایک رپورٹ کے مطابق چینی خوردہ جوگرناٹ نے ہفتے کے روز ایولین کو 100 روپے میں خریدا۔ کمپنی جوگرناٹ نے ہفتے کے روز ایولین کو $100 ملین کے قرض میں تھی، جب شین اور ایولین کے مالکان ایل کیٹرن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا، جس سے ممکنہ طور پر اسے مالی تباہی سے بچا لیا گیا تھا۔ 17 سالہ ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو عمر حیات نے ان کے گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے حیات کی پیش قدمی کو بار بار مسترد کیا۔ اسے گھنٹوں بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد تقریباً 1 سال تک جاری رہنے والی لڑائی تھی، جس میں پاکستانیوں نے نوجوان لڑکی کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے ریلی نکالی۔ منگل کو اسلام آباد کی ایک سیشن عدالت نے حیات کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی اور اسے اس کے سوگوار خاندان کو 25 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تصدیق کا انتظار ہے۔ ایکس پر پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ آخرکار انصاف مل گیا ہے۔ فوج کے میڈیا امور ونگ نے منگل کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان ضلع میں سیکورٹی فورسز نے 22 ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک بیان میں انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISP اریا نے کہا کہ 17 مئی سے شمالی وزیرستان کے شیوا جنرل ایریا میں خوارج کی موجودگی کے حوالے سے مصدقہ انٹیلیجنس لیپشن کیا جا رہا ہے۔ ایک مسجد کے سیکورٹی گارڈ کو دلیرانہ اقدامات کے لیے یاد کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ سان ڈیاگو کے اسلامک سینٹر پر حملے میں جان بچائی، جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن سان ڈیاگو CRSD کے ترجمان تزیر نظام نے BBC کو بتایا کہ سیکورٹی گارڈ امین عبداللہ تھا، جو 8 بچوں کا باپ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تہران کی جانب سے پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو امن کی نئی تجویز بھیجنے کے بعد انہوں نے خلیجی رہنماؤں کے کہنے پر ایران پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر کے روز ٹرمپ نے کہا کہ اب بہت اچھا موقع ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے تاکہ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے کہا کہ انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ کی درخواست کی تھی۔ منگل کو ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سموٹریچ نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں گزشتہ شام وارنٹ کے بارے میں کس نے آگاہ کیا تھا۔ وارنٹ حاصل کرنے کا عمل خفیہ ہے۔ مالٹا ایک قومی AI خواندگی پروگرام کے ذریعے اپنے شہریوں کے لیے ChatGPT+ متعارف کرانے کے لیے اوپن AI کے ساتھ شراکت کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اوپن AI اور مالٹا کی حکومت نے 16 مئی کو معاہدے کا اعلان کیا۔ شراکت داری کے تحت مالٹی شہری خواندگی کا کورس مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی قیمت کے 1 سال کا ChatGPT+ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے مطابق وفاقی دارالحکومت کی مارگلہ پہاڑیوں میں مبینہ طور پر جنگلی حیات کا غیر قانونی شکار کرنے کے الزام میں ایک چینی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ اس شخص کو اسلام آباد کے عیسیٰ جنگلاتی علاقے ہے جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے جال لگانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے ذرائع نے بتایا کہ اس نے کئی جانوروں کا شکار کیا ہے۔ ویل کارنل میڈیسن قطر کے پاکستانی نژاد پروفیسر ریاض ملک نے AI سے چلنے والا آنکھ کا اسکین تیار کیا ہے۔ پاک شخص کا جو علامات ظاہر ہونے سے برسوں پہلے نیورو ڈیجنریٹیو بیماریوں کا پتہ لگانے کے قابل ہے۔ الجزیرہ انگلش کے مطابق اسکین میں صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اور اس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آنکھ میں موجود اعصابی ریشوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ قصور میں مبینہ طور پر ایک خاندان کو اینٹوں کے بھٹے پر بندھوا مزدوری سے آزاد کر دیا گیا ہے، جب ایک غیر ملکی انسان دوست نے قرض ادا کر دیا جس نے 4 نسلوں کو تقریباً 140 سالوں سے جبری کام میں پھنسا رکھا تھا۔ اس پیش رفت نے سوشل میڈیا پر جذباتی رد عمل کا اظہار کیا، جہاں خاندان کی رہائی سے منسلک ویڈیوز اور تصاویر کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا۔ بہت سے صارفین نے کہا کہ یہ کیس ایک تکلیف دہ یاد دہانی ہے کہ جدید دور کی جلتے نظام اب بھی کمزور خاندانوں کو متاثر کر رہے ہیں۔
کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے منگل کو 20 ارب روپے کی منظوری دی. وزیر اعظم آفس کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے 160 ملین روپے. اس کے علاوہ کمیٹی نے 2000 روپے کی منظوری دی. نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی نیفسے کے آپریشنلائزیشن کے لیے 1 بلین روپے، جس کا مقصد خوراک کی حفاظت اور زرعی ریگولیٹری نظام کو مضبوط بنانا ہے. پولیس کے مطابق تربت میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا. اطلاعات کے مطابق واقعہ تربت کے علاقے دشتی بازار میں پیش آیا. اسلام آباد اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان بڑھتی مہنگائی اور دیگر مسائل کے خلاف جمعہ کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. اس بات کا اعلان PTI کے سینئر رہنماؤں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. جیل میں جیفری ایپسٹین کے پہلے اسپیل کے دوران ایک کم عمر لڑکی سے جنسی تعلقات استوار کرنے پر 13 ماہ کی سزا کیل ایک عورت کم از کم 67 بار اس سے ملنے آئی تھی. وہ عورت نادیہ مارکینکو تھی. مارکینکو 7 سال تک ایپسٹین کی مرکزی گرل فرینڈ رہی. گھسلین میکسویل کے بعد اس کا سب سے اہم ساتھی اور بعد کے سالوں میں اس کے نجی طیارے کا ایک معاون پائلٹ. غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہونے والے امدادی بحری جہاز کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے مشرقی بحیرہ روم میں جبکہ 10 کشتیوں نے محصور 41 کشتیوں پر چھاپے مارا، جبکہ محصور فلسطینی انکلیو کی جانب سفر جاری رکھا. گلوبل سمد فلوٹیلا نے منگل کی صبح بتایا کہ جہاز اب بھی غزہ سے تقریباً 121 ناٹیکل میل 224 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے. تھائی لینڈ کی کابینہ نے 90 سے زائد ممالک کے سیاحوں کے لیے ویزا فری انٹری اسکیم میں زبردست کمی کی منظوری دے دی ہے. منگل کو جاری کیا گیا یہ فیصلہ ملک کو وبائی امراض کے بعد کی بحالی کی تحریک دینے کے لیے جولائی 2024 میں متعارف کرائے گئے 60 دن کے ویزے کی چھوٹ سے دور کر دیتا ہے. یہ استثناء ان علاقوں کے لیے تھا جن میں امریکہ، اسرائیل، جنوبی امریکہ کے کچھ حصے اور یورپ کے 29 ممالک کے شینگن زون شامل تھے. آسکر بلاک کبھی بھی زیادہ دیر تک انٹرپرینورشپ سے دور نہیں رہ سکا. وہ صرف 18 سال کا تھا جب اس نے اپنا پہلا سٹارٹ اپ شروع کیا، کھیلوں کی بیٹنگ کے لیے مشین لرننگ ماڈل بنانا. انہوں نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ میں ہمیشہ ڈیٹا کے مشکل مسائل کو حل کرنے کی طرف راغب رہا ہوں. اس نے مشاورت کی جہاں اس نے کمپنیوں کو ان کی AI انضمام کی حکمت عملیوں میں مدد کی اور سیکھا کہ بڑے اداروں کو ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. بلوچستان 2026 کے تعلیمی سال کے لیے شہید بینظیر بھٹو میٹرک ڈسٹرکٹ ٹاپرز فل فنڈ اسکالرشپ پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے. یہ اعلان میر سرفراز بگٹی کی خصوصی ہدایت پر BF کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد خالد مندائی نے کیا. نیوزی لینڈ کی حکومت نے 2029 کے وسط تک پبلک سیکٹر کی تقریباً 9000 ملازمتوں کو کم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اخراجات میں کمی کی حکمت عملی کے تحت. ولس نے منگل کو کہا چھانٹیوں کا حجم سرکاری شعبے کی ملازمت کا تقریباً 14 ہوگا. اس سے افرادی قوت کم ہو کر تقریباً 55,000 ہو جائے گی، جو دسمبر 2025 میں تقریباً 63,700 سے کم ہوگی. کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ شہر کا اربن فارسٹ منصوبہ فضائی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. شاہرہ بھٹو کے ساتھ شجرکاری کا کام پہلے سے جاری ہے. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاب نے کہا کہ شاہرہ بھٹو پر پہلے ہی 10,000 پودے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ وسیع تر ہدف منصوبے کے تحت 100,000 پودے لگانے کا ہے. انہوں نے اس اقدام کو کراچی کو مزید ماحول دوست اور سرسبز شہر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا. لاہور پولیس نے بڑھتی مہنگائی کے باعث محکومانہ سروس کارڈز کی فیس میں اضافہ کر دیا. پولیس ذرائع کے مطابق سروس کارڈ حاصل کرنے کی فیس پہلے 2,000 روپے تھی، 250 تھی، لیکن اب اسے بڑھا کر روپے کر دیا گیا ہے 400. اسی طرح محکومانہ سروس کارڈز کی تجدید کی فیس میں بھی روپے کا اضافہ کیا گیا ہے 150.